العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم طلباء عظام، الحمدللہ ابھی تک اپنے 34 دروس ہو چکے ہیں، جس میں قصص النبیین کے 16 اسباق پورے ہو گئے۔ من کسر الاسنامہ کتاب کے شروع میں عنوان تھا، اس عنوان کے تحت 16 اسباق تھے جو 34 دروس میں پورے ہو گئے۔ اب ایک دوسرا عنوان شروع ہو رہا ہے، احسن القصصی۔ احسن القصصی دیکھیے اور غور سے سنیے، اسکرین پہ آپ کے سامنے عبارتیں موجود ہوتی ہے، اس لیے آپ عبارت کو غور سے دیکھیں اور توجہ کے ساتھ سن کر خود سے ترجمہ کی کوشش کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ احسن القصصی، احسن یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ احسن کی جمع آتی ہے احاسن، احسن کی جمع آتی ہے احاسن، معنی ہے بہتر، سب سے اچھا، بہتر، سب سے اچھا۔ القصص، قصص یہ قصۃ کی جمع ہے۔ احسن القصصی اور احسن القصصی دونوں طرح آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ قصۃ کی جمع ہے، معنی ہے قصہ، واقعہ۔ چونکہ قصۃ کی جمع ہے قصص، تو ترجمہ کریں گے آپ احسن القصصی، بہترین قصے، بہترین قصے۔ اس عنوان کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کیا جائے گا۔ جیسے کہ گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، ان میں سے ایک یوسف بن یعقوب تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عجیب قصہ ہے قرآن کریم میں، اور یہ قصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، تو وہی اب یہاں سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ احسن القصصی، بہترین قصے، بہترین واقعات۔ رؤیا عجیبۃ، رؤیا عجیبۃ، رؤیا کی جمع رؤن کے معنی آتے ہیں خواب، عجیبۃ کی جمع عجائب کے معنی آتے ہیں عجیب، انوکھا۔ عجیبۃ کی جمع عجائب۔ رؤیا عجیبۃ، رؤیا عجیبۃ، عجیب خواب، ایک عجیب خواب، ایک انوکھا خواب، ایک انوکھا خواب۔ دیکھیے، کان یوسف ولدا صغیرا، کانا فعل ناقص ہے، معلوم ہے آپ کو۔ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ہے، علم ہے۔ کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ولدن صغیرن دونوں کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ولدن کی جمع اولاد کے معنی آتے ہیں لڑکا، صغیرن کی جمع صغار کے معنی آتے ہیں چھوٹا۔ کان یوسف ولدن صغیرن، حضرت یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے لڑکے تھے۔ ولدن صغیرن یہ موصوف صفت ہے، اور آپ کو اس سے پہلے بتا دیا گیا کہ موصوف صفت کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں۔ کان یوسف ولدن صغیرن، حضرت یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے لڑکے تھے۔ وکان لہ 11 اخا، وکان لہ اور ان کے لیے، لہو ان کے لیے، 11 یہ مرکب بنائی ہے، 11 کا عدد ہے۔ 11 کے معنی کیا آتے ہیں؟ 11۔ اخن اس کی جمع آتی ہے اخوان اور اخوتن، معنی ہے بھائی۔ اب دیکھیے ترجمہ، وَكَانَ لَهُ 11 اخن، اور ان کے 11 بھائی تھے۔ وَكَانَ لَهُ 11 اخن، اور ان کے 11 بھائی تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ غُلَامًا جَمِيلًا، کانا فعل ناقص ہے، معلوم ہے آپ کو۔ یوسف کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، علم ہے۔
غلامن کی جمع آتی ہے غلمان، غلامن کی جمع آتی ہے غلمان، معنی ہے خادم لڑکا۔ جمیل کی جمع آتی ہے جمالا، جمیل کی جمع آتی ہے جمالا، معنی ہے خوبصورت۔ جمول یجمول جمالا، باب کرما سے آتا ہے، اسی سے جمیل۔ جمول یجمول جمالا کے معنی آتے ہیں خوبصورت ہونا، اسی سے جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو۔ وَكَانَ يُوسُفُ غُلَامًا جَمِيلًا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت لڑکے تھے۔ غلام کا جمع، غلام کا معنی کیا کرا؟ خادم لڑکا۔ وَكَانَ يُوسُفُ غُلَامًا جَمِيلًا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت لڑکے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ غُلَامًا زَكِيًّا، یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے، یوسف کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، غلامًا زکیًا موصوف صفت مل کر کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر یہ منصوب ہوتی ہے۔ غلامن کے معنی بتا دیا گیا کہ غلام کی جمع غلمان، معنی ہے لڑکا خادم۔ زکیٌ کی جمع آتی ہے اذکیاء، زکیٌ کی جمع آتی ہے اذکیاء کے معنی آتے ہیں ہوشیار سمجھدار۔ وَكَانَ يُوسُفُ غُلَامًا زَكِيًّا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک ذہین لڑکے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک ذہین لڑکے تھے یا ایک ہوشیار لڑکے تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ يُحِبُّهُ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ إِخْوَتِهِ۔ وَكَانَ أَبُوهُ، ابن کی جمع آبا کے معنی باپ، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر کانا کا اسم ہے۔ یعقوب، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام علم ہے۔ یحبہ، یحب فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ احب یحب احبابا، باب افعال سے معنی ہے چاہنا محبت کرنا۔ اکثر من جمیع اخوتہ، اکثر کی جمع اکثر، اکثرون اکاثر، معنی ہے سب سے زیادہ۔ من جمیع، من حرف جار، جمیع کے معنی آتے ہیں تمام، جمیع کے معنی آتے ہیں تمام۔ من جمیع اخوتہ، اخوتن یہ اخن کی جمع ہے، معنی ہے بھائی۔ ترجمہ دیکھیے، وَكَانَ أَبُوهُ، اور ان کے والد اور ان کے ابا یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام، یحبہ ان سے محبت کرتے تھے، اکثر من جمیع اخوتہ ان کے تمام بھائیوں سے سب سے زیادہ، اکثر من جمیعتہ ان کے تمام، جمیع اخوتہ کا ترجمہ پہلے کر رہے ہیں، ان کے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَكَانَ أَبُوهُ يُحِبُّ، وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ يُحِبُّهُ أَكْثَرَ مِن جَمِيعِ إِخْوَتِهِ، اور ان کے ابو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے، ان کے تمام بھائیوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یحب کا ترجمہ آخر میں کر لیں تو بہتر ہے۔ اور ان کے ابو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے، ان کے تمام بھائیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، لیکن ان تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے چل کر نبی بننے والے تھے۔ دیکھیے، ذات لیلۃ رأى یوسف رؤیا عجیبۃ، ذات اس سے پہلے بھی آیا تھا، ذات یہ ذو کی مؤنث ہے، ذات کی جمع ذوات معنی ہیں والی، لیلۃ کی جمع لیالن کے معنی آتے ہیں رات۔ ذات لیلۃ رات والی یعنی ایک رات، ذات لیلۃ ایک رات۔ رأى فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، رأى یرا رؤیتن کے معنی آتے ہیں دیکھنا، فتح سے آتا ہے۔ یوسف رأى کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ رؤیا عجیبتن یہ موصوف صفت، رؤیا جمع رؤن کے معنی خواب، عجیبتن کی جمع عجائب کے معنی عجیب۔ اب ترجمہ سنیے، ذات لیلۃ رأى یوسف رؤیا عجیبتن، ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔
ایک انوکھا خواب دیکھا. ذات لیلۃ رآ یوسف رؤیا عجیبۃ، ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک انوکھا خواب دیکھا. کیا تھا وہ انوکھا خواب؟ آگے بتا رہے ہیں رآ احد عشر کوكبا ورأى الشمس والقمر كل يسجد له. رآ ابھی اوپر گزرا ہے، فعل ماضی ہے. رآ یرا رؤیتن کے معنی آتے ہیں دیکھنا. احد عشر یہ عدد ہے 11. کوكبن کوكبن کی جمع آتی ہے، کواکب کے معنی آتے ہیں ستارہ. رآ احد عشر کوكبا انہوں نے 11 ستارے دیکھے. احد عشر کوكبا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ رآ انہوں نے احد عشر کوكبا 11 ستارے دیکھے. ورأى الشمس والقمر، ورأى واو عاطفہ معنی ہے، اور رآ فعل ماضی، رآ یرا رؤیتن دیکھنا. الشمس والقمر الشمس کی جمع آتی ہے شموس معنی ہے سورج، واو عاطفہ. القمر قمر کی جمع اقمار کے معنی آتے ہیں چاند. ورأى الشمس والقمر اور سورج اور چاند کو دیکھا، اور سورج اور چاند کو دیکھا. کل یسجد لہ، کل کے معنی ہر ایک، کل کے معنی ہر ایک. یسجد فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے. سجد یسجد سجودن کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنا. لہو ان کے لیے، ہا ضمیر کا مرجع حضرت یوسف علیہ السلام ہے. کل ہر ایک، یسجد لہو سجدہ کر رہا ہے، لہو ان کے سامنے، لہو ان کے لیے یعنی ان کے سامنے. اب ترجمہ دیکھیے شروع سے. رآ احد عشر کوكبا انہوں نے 11 ستارے کو دیکھا. ورأى الشمس والقمر اور سورج اور چاند کو دیکھا. کل یسجد لہ ہر ایک ان کے لیے سجدہ کر رہا ہے، یا ہر ایک ان کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. پھر ترجمہ دیکھیے اوپر سے. ذات لیلۃ رآ یوسف رؤیا عجیبۃ، ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا. رآ احد عشر کوكبا انہوں نے 11 ستارے کو دیکھا. ورأى الشمس والقمر اور سورج اور چاند کو دیکھا. کل یسجد لہ ہر ایک ان کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یا ہر ایک ان کے لیے سجدہ کر رہا ہے. بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.